آ جاؤ بھائی، مجلس میں آ جاؤ. دیکھو بات تو مائک سے پہنچ جائے گی، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ ہے نا مجلس ہے. مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ پاک دیتے ہیں، اور مجلس میں وہ بیٹھتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ پاک بے طلبوں کو دین نہیں دیتے، طلب والوں کو دین دیتے ہیں. آ جاؤ تھوڑا سا مجاہدہ، ابھی یہ دھوپ چلی جائے گی انشاءاللہ. آ جاؤ، جڑ جاؤ. دیکھو یہ ہمارے اجتماع کے آغاز کی مجلسیں ہیں. ابے اللہ پاک ہم کو جم کر بیٹھنے کی، جم کر باتوں کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ابھی بہت سارے بھائی ہمارے ادھر قریب آ جاؤ نا تھوڑا سا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے قریب ہو جاؤ. دین کی باتوں کو کہنا اور دین کی باتوں کو سننا یہ ایک عمل ہے نا بھائی. اور عمل کے متعلق لکھا ہے کہ عمل عمل کے طریقے پر ہوتا ہے تو اس پہ جو اجر ہے وہ ملتا ہے. ابے نماز پڑھنا ایک عمل ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق ہوگی تو اس پہ جو اجر ہے وہ ملے گا. اور آگے لکھا ہے کہ عمل عمل کے طریقے پر نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو اجر ہے وہ نہیں ملتا. اس لیے مجلس میں بیٹھنا، باتوں کو کہنا، باتوں کو سننا یہ عمل ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. جڑ جا بھائی، جڑ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگ اور عزیز ساتھیوں، حق تعالیٰ جل شانہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ پاک نے ہم کو دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ سے ہم دعا کریں اللہ پاک ہمیں باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اصل عمل ہے. اللہ کے یہاں جو پوچھ گچھ ہوگی وہ معلومات کے اوپر نہیں ہوگی کیا معلوم تھا آپ کو، بلکہ بولو کس کے اوپر ہوگی؟ معمولات کے اوپر. آپ کے عمل بتائیے. اور یہ جو سارا سجایا گیا ہے یہ عملی زندگی بنانے کے لیے سجایا گیا ہے بھائی. ہماری زندگی عمل والی بن جائے، اسی لیے تو یہ شامیانہ سجایا گیا ہے. اور ہم اتنے مجاہدہ کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں. پتہ نہیں کون ٹرینوں سے آیا ہوگا، کوئی بسوں سے آیا ہوگا، کوئی کس انداز سے آیا ہوگا، کس نے کس انداز سے مجاہدہ کر کے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اصل میں دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی بہت چھوٹی اور مختصر سی دی ہے. یہ کب، کہاں، کس وقت، کس حال میں اور کس کی ختم ہو جائے. قرآن میں اللہ فرماتے جس کا خلاصہ مفہوم ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جس میں اللہ پاک نے ایک موت کا تذکرہ کیا ہے. بولو کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے. اچھا، ہم کو دنیا میں دھوکہ لگا ہے کہ ہم لوگ جینے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ دنیا میں انسان جینے کے لیے نہیں بلکہ عمل والی زندگی بنا کر مرنے کے لیے آیا ہے. بولو دنیا میں کوئی جیے گا؟ جینے کی زندگی تو اللہ پاک نے آخرت میں بنائی ہے.
اسی لیے حدیث میں آتا جس کا خلاصہ مفہوم ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں قیدی آزاد نہیں ہوتا ہے، بولا آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی چلتی ہے اس کی. کھانے کے وقت پہ کھانا، سونے کے وقت پہ سونا، کام کے وقت پہ کام، پنشمنٹ اور سزا کے وقت پر سزا، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. ایسے مومن کی مرضی دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر دنیا میں اس بات کو سمجھاتے تھے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. دنیا اللہ پاک نے آب حیات کے لیے نہیں بنائی کہ پوری زندگی آدمی جیے گا، جیتے ہی جائے گا. بلکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم علماء بیان کرتے ہیں کہ میری امت کی زندگی میں کتنی ہے، 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو دنیا جینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا اللہ پاک نے عمل کے لیے بنائی ہے. جینا آخرت میں ہوگا، جہاں مرنا ہوگا ہی نہیں، جہاں جینا ہی جینا ہے. مرنا نہیں ہے آخرت میں. ہاں، بلکہ روایت میں آتا جس کا خلاصہ مفہوم ہے، اللہ پاک موت کو میڑھے کی شکل میں بلائیں گے، اور ایک نبی ہے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا اب اس کو ذبح کر دو، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ارے او جنت والو، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہے، نہ جنت کی نعمتیں کم کی جاوے گی، نہ جنت میں سے کوئی تمہیں نکالے گا. تو جینے کی جگہ کون سی بنائی اللہ پاک نے بھائی؟ آخرت بنائی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دنیا میں منمانی زندگی گزار کے جانے والے کے لیے بھی اعلان ہوگا، ارے او بدبختو، بد نصیبو، یہ جہنم اور جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہے، نہ عذاب کم کیا جاوے گا، نہ جہنم میں سے کوئی نکالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جینے کی جگہ کیا بنائی بھائی اللہ نے؟ آخرت بنائی ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے. ہاں، حدیث کے مفہوم میں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر انسانوں کو دنیا کی غفلت سے نکالتے تھے. بھئی یہ غفلت سے نکل جائے. آدمی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ غفلت ہے، غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. اس نے دنیا کو دیکھا، دنیا کی چیزوں کو دیکھا، یہاں کی چمک دمک کو دیکھا، یہاں کی رنگریلیوں کو دیکھا، اور آخرت چھپی ہوئی ہے. آخرت کیا بھائی؟ آخرت چھپی ہوئی ہے. ہاں، اس لیے بھائی دوستو عزیزو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلی محنت انسانوں کے اوپر ہوتی تھی. انسان صحیح ہو جائے، اس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے کیسے مل جائے. ہاں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دوستو بزرگوں اس کے لیے مارے مارے گھومے ہیں. واقعات ہم سب سنتے، بارہا سنتے ہیں. اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اس لیے بھائی دوست بغائزو، ہماری جو سب سے پہلی محنت ہے وہ دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے. میرے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے. اسباب، چیزیں، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، عہدے، کرسیاں، یہ ساری چیزیں نظر آنے والی ہے، یہ مخلوق ہے. بولو کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور مخلوق کو نفع پہنچا سکتی ہے بھائی. بلکہ ہم سب تو ایمان والے، ہم سب کا یقین ہے پانی پیاس نہیں بجھاتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. کھانا بھوک نہیں مٹاتا جب تک اس میں اللہ کا حکم نہ ہو. ہاں، دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک تربیت فرما رہے ہیں. بیماری آئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے فلاں درخت دکھایا، صاحب اس کے پاس جائیے، اس کے پتے کو چبائیے، شفا مل گئی. پھر عرصہ گزرا، بیماری آئی تو اب اسباب نظر آنے لگے، تو کیا ہوا؟ ہاں،
اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے کہ بھائی اس کے اندر شفا نہیں ہے، شفا ہمارے حکم میں ہے. تو اسبابوں کا دوستو بزرگ عزیزو ہماری نگاہ کے اندر ہیچ اور بے بس ہونا، ہیچ اور بے بس ہے. اسباب نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. بولو دے سکتے ہیں نفع؟ پانی پینے سے پیاس مٹتی ہے، لیکن آدمی ضرورت سے زیادہ پی لے تو؟ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لے تو؟ بھائی دوائی اللہ نے اسباب کے طور پر بنائی ہے کہ فلاں چیز فلاں دوا کے لیے ہے. بھائی شوگر کی یہ ٹیبلٹ ہے، اتنی ایم جی آپ کو لینی ہے. یہ سوئی ہے، آپ کو اتنا آپ کو وہ لینا ہے، یونٹ کیا بولتے ہیں، یونٹ. اور زیادہ لے لیا تو ہے بھائی. جس سب میں شوگر کم ہو تو مصیبت، زیادہ ہو تو مصیبت، پریشر بڑھ جائے تو مصیبت، کم ہو جائے تو مصیبت. غرض یہ جسم بھی ہم کو بتاتا ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہوں. میرا رب کہے گا آنکھیں کہتی تو میں دیکھوں گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا دیکھنے والی آنکھیں. آدمی صحیح سالم رات کو تندرست ہویا ہے، صبح اللہ پاک اس کو نابینا کر سکتے ہیں. وہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی صحیح سالم رات کو سویا ہے، صبح اس کو لکوا ہو گیا، فالج مار دیا، پیرالس ہو گیا. سب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم اس کے اوپر چلا ہے. ہر چیز کے اوپر کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کے حکم. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے جس کا خلاصہ مفہوم ہے، او انسان میری چیزیں تو استعمال کرتا ہے. بولو ہوا کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ ہوا میں فساد کون لاتا ہے؟ اور اس میں شفا کون لاتا ہے؟ ابھی تھوڑا فساد ہوا میں 2-4 سال پہلے اللہ پاک نے لا دیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. لگائے نہیں لگائے؟ اچھا گھر میں 10 آدمی تھے، 10 کے 10 بیمار نہیں ہوئے، اس میں سے کتنے بیمار ہوئے؟ ہماری زبان میں کہتے تھے کورونا ہو گیا، ایسے بولتے تھے. اچھا ہوتا تو سب کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو گھر میں سے 10 کے 10 ممبر میں سے کس کو ہوا؟ صرف ایک کو ہوا. ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس میں شفا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس میں بیماری اور فساد اللہ کے حکم سے آتا ہے. اللہ ہوا کو زیادہ کر دے، بڑی بڑی عمارتیں اللہ پاک اس کو کاغذ کی طرح اڑا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کی طاقت کے سامنے. قرآن میں اسی قوموں کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے کہ ان کے یعنی طاقتور قومیں ایسے ہوا کے عذاب کے ذریعے سے اللہ نے ایسی بڑی بڑی طاقتور قوموں کو ہلاک کیا ہے. ہاں آگ نفع نقصان میں اللہ کی محتاج ہے. بولو آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا ہے. آگ کی تاثیر جلانا، آگ کی تاثیر جلانا ہے. حدیث کے مفہوم میں ہے نمازی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس کے 8 اعضاء کو آگ جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی. تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جلا سکتی ہے؟ بولو جلا سکتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس پہ. پانی ڈبا نہیں سکتا ہے، آگ جلا نہیں سکتی ہے، چاقو اور چھری کاٹ نہیں سکتی ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کر کے اللہ پاک نے ہم انسانوں کو سمجھایا ہے. آپ ہوا ہماری استعمال کرتے ہو، پانی ہمارا استعمال کرتے ہو، غذائیں ہماری استعمال کرتے ہو. ایک آدمی کو شکر میں نفع ہے اور ایک آدمی کو شکر میں نقصان ہے. اس کی تاثیر کس کے ہاتھ میں؟ بولو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں. قرآن کہتا وہ انسان جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو نہیں پہچانتا، قرآن کہتا وہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں، وہ جانور سے بدتر ہے. کسے بدتر ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کہتا وہ انسان نہیں، وہ جانور سے بدتر ہے. ہاں یہ باغات والے ہوتے ہیں نا، فارم والے، باغات والے، یہ اپنے رکھوالی کے لیے کتے پالتے ہیں. آپ کے یہاں ہوتا ہے ایسا؟
فارم والے کتے پالتے ہیں، بڑے بڑے کتے رکھتے ہیں، یہ السیسن ہے، ڈوبر مین ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اس کی قسمیں ہیں، ہے بھائی؟ اچھا آپ نے کبھی سنا اس نے سیٹ کو کاٹ لیا ہے بھائی؟ ایک صاحب نے مثال دی کہ اگر کسی نے کسی کو اپنے گھر بلایا کہ آپ 4 بجے آئیے میرے یہاں، وہ حاجی صاحب سو رہے تھے اور ہم گئے ان کے گھر 4 بجے، اب دروازے پہ لکھا تھا بیور آف ڈاگ، کتے سے ساودھان۔ ہم نے سوچا ہم کو کیا، حاجی صاحب نے بلایا تو ہم اندر چلے گئے تو کتا دوڑ کے آیا۔ ابھی کیا کرے آدمی؟ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ہم کتے کو نہ دیکھے، ہم کس کو دیکھے؟ حاجی صاحب کو دیکھے۔ بلایا کس نے؟ او حاجی صاحب۔ اب حاجی صاحب نے دیکھا میرا کتا اس کے پیچھے پیچھے، حاجی صاحب نے اس کو، بولو کنٹرول ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے دنیا کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا چڑھاؤ، اس کا اتار، اس کا نرخہ، اس کا عرضہ، اس کا بھاری ہونا، اس کا کم ہونا ہے بھائی۔ ابھی سردی کے موسم میں سردی کا نہیں ہونا، ابھی یہ دسمبر کے مہینے میں ہے بھائی، پسینہ آ رہے، عصر کی نماز میں تو وہاں بھیگ گیا۔ بولو دسمبر میں یہاں سردی ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے ضابطہ بنایا ہے کہ جب بندوں کے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو اللہ کا غیبی نظام پھر حرکت میں آتا ہے۔ ہاں، پھر ہواؤں میں فساد پھیلتا ہے، ہواؤں میں زہر چلتا ہے، پانی نقصان دینے والا بنتا ہے۔ ہاں، جو چیزیں فائدہ مند ہیں ان چیزوں میں اللہ پاک نقصان ڈالتے ہیں۔ کیا ہوا؟ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، زبان وہ نہیں بول رہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ہاں، ابھی تو نماز میں بولو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ روٹین کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ روٹین کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ کہیں زور سے دھڑاکا ہو تو ہم بھول جائے کون سی آیت پڑھتے ہیں ہم۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے بندہ جب نیت باندھتے اللہ اکبر کہتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، اللہ ہر آیت پہ جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمیدنی ربی حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ دوستو بزرگوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ آ کر انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے۔ او انسان، تم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ہماری پیدائش کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، فرما برداری کے لیے ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان اور جنات کو تو اللہ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا، اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر اس بات کی محنت کی، اسباب سے، چیزوں سے اور شکلوں سے، صورتوں سے، نظر آنے والوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنے کرنے سے، ہر چیز سے نکالا۔ صاحب آپ اس سے نکلیے، دکان مظہر ہے، خالق نہیں ہے۔ گائے، بیل، بھینس یہ مظہر ہے، خالق نہیں ہے۔ ہاں، دودھ کے وقت پہ دودھ یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بھینس کے تھنوں میں دودھ براہ راست اللہ اپنے خزانے سے ڈالتے ہیں، اندر فیکٹری ہے جو بنتا ہے دودھ۔ ارے بولو اندر فیکٹری بنتا ہے۔ ایسے دکان میری مظہر خالق نہیں ہے، اس کے اندر نفع اللہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے دکان بناؤ، مال سجاؤ، اپنے بس کی محنت کرو، مقدر کی روزی کا دینا، گراہک کے لانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے ہے۔ ہاں، اب دوستو بزرگ عزیزو، انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو یہ محنت چلی ہے، یہ دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے۔ ہمارا یقین پورا کا پورا اللہ کی ذات کے اوپر آ جائے۔ کس کے اوپر آ جائے؟ اللہ کی ذات کے اوپر۔ ہاں، ابھی تو ٹھوکر لگے تو کون یاد آتا ہے بھائی؟
وہ سردی ہو گئی نا, ٹھنڈا پانی پی لیا تھا میں نے. بولو زبان کے بول کیسے ہے ہمارے. ہاں بھائی, زبان کے, ہاں دودھ پینے سے مجھے یہ ہو جاتا ہے ہے. حالانکہ نفع نقصان کے مالک کون ہے؟ اب یہ اتنے سارے بت میرے دل کے اندر ہے. وہاں تو کعبہ کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے, اس کی نفی کرائی رہی. ابھی اندر کون ہے؟ میری محنت سے, میرے کرنے سے, میری ہنر مندی سے, اور میری صلاحیت سے, میری ڈگری سے, میری دکان سے, میرے کھیت سے, اور پتہ نہیں کس سے سب. اب یہ اتنے سارے بت لے کر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ اکبر, نماز پڑھ رہا ہوں, اور دل میں کتنے بت ہیں؟ اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا رہا ہوں, سبحان ربی العالی. یہ زبان کے بول رہے ہیں, لیکن اندر کس کا یقین ہے؟ جو محنت, یہ جو شامیانہ سجایا گیا ہے نا دوستو بزرگوں, یہ اس کی محنت ہے. اندر سے باطل نکلے ہمارے, غیر اللہ نکل جائے, اللہ کا یقین آئے. چھوٹا ہو, بڑا ہو, دیہات کا ہو, شہر کا ہو, اجمی ہو, عربی ہو, کیسا بھی ہو, ان پڑھ کیوں نہ ہو, پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, ہر ایک کی ضرورت ہے اللہ کا یقین 100% دلوں میں لانا. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد سب کہاں جائیں گے, وہ بولو نا بھائی. قبرستان کے حوالے کر دیے جائیں گے, نہیں کر دیے جائیں گے, اور سب وہ ڈال کے آ جائے گے. اور پھر کون آئے گا؟ ہاں بھائی بولو, کون آئے گا؟ ارے بولو, بیان یہ مذاکرہ ہے اپنا. کون آئے گا اور کیا پہلا سوال کریں گے؟ ہاں بھائی زور سے بولو نا. تیرا رب کون ہے؟ اب دل میں کیا کیا بسا ہوا تھا اے بھائی, دل میں کیا کیا لے کر گیا ہے یہ؟ میری دکان, میرا مکان, میرا کھیت, میرے ناریل کے باغات, اور میرا فلاں, میرا فلاں, میرا فلاں, میرے عہدے, میرے کرسیاں ہیں. اب اتنے سارے بدھ لے کر گیا ہے, اور زبان کو اللہ پاک تالا لگا دیں گے. زبان نہیں بولے گی, اندر کا یقین بولے گا. تو اندر کیا ہے دیکھو. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا جو سوال ہے نا, اس میں اللہ نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ تیرا اللہ کون ہے, تیرا خدا کون ہے. کیا پوچھا ہے؟ تیرا رب, پالنے والا کون ہے. پالنے والا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے. دوستو بزرگو, یہ محنت ہے نا, اسی لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو رب مانے. اللہ میرا رب ہے, میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. میں جو کھانا کھاتا ہوں, اس کو ہضم تک پہنچانے والا کون ہے؟ بولو, اللہ ہے. ہم ایک ملک کے سفر میں تھے, ہمارے ساتھ ایک ماسٹر صاحب تھے, ان کا رات کو پیشاب بند ہو گیا. کیا بند ہو گیا؟ پیشاب. اب پرایا ملک, پریشان, رات کو 2 بجے سے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے وہ آدمی, مچھلی کی طرح دیوار پہ سر مار رہا زور زور سے. ارے ماسٹر صاحب سر پھوٹ جائے گا. میں کیا کروں, مجھے پیشاب نہیں ہو رہی ہے. 3-4 گھنٹے کے بعد وہاں کے لوگ آئے اور ان کو اسپتال میں لے گیا. نلی لگائی, نلی لگانے کے بعد پیشاب ہوا. بولو, میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے, زبان غلط بول رہی ہے, کان غلط سن رہے ہیں, پیر اللہ کی نافرمانی میں چل رہے ہیں, میرے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اس مالک نے کبھی میرا پیشاب کا قطرہ نہیں روکا ہے. بولو, روکا ہے؟ زبان چک 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 بولتی ہے. کبھی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں اللہ پاک نے لائی کہ تو اتنا بڑا نافرمان, تو نے حرام کا لقمہ کھایا ہے, آج کے بعد تیری زبان نہیں بولے گی, تو گونگا ہو جائے گا. بولو, اس مالک کا کرم ہے, اس نے کبھی ہم کو گونگا نہیں کیا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اس مالک کو پہچاننے کی ہوتی تھی کہ انسان دنیا میں رہ کر اس رب کو, اس مالک کو پہچان کر زندگی گزارے. اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا یہ اصل ہے. اس لیے قبر کا کیا سوال ہوگا بھائی؟ رب کس کو مان کر آئے ہو یہ بتائیے. آپ کی دکان رب تھی, آپ کو پالنے والی آپ کی بھینس فیکٹری کارخانے تھے, یا آپ کو پالنے والا براہ راست آپ کا رب تھا؟ کون تھا؟ رب تھا.
ارے سوچو تو صحیح دوستو بزرگ عزیزوں، ہم تو کھانا کھانے میں اللہ کے محتاج ہے، وہ نہ کھلانے پاوے بولو کوئی کھلا سکتا ہے؟ وہ بھوکا مارنے پاوے کوئی کھلا نہیں سکتا، وہ کھلانے پاوے کوئی بھوکا مار نہیں سکتا ہے۔ ایک صاحب کی مٹھائی کی 10 دکانیں ہیں، مٹھائی بنانے کے لیے شکر کے بڑے بڑے گوڈاؤن بنا کر رکھا ہے جس میں شکر بھر کے رکھی ہے، ہر مانگنے والے کو کھوبا بھر بھر کر مٹھائی دیتا ہے، لوگ کھاؤ، میری مٹھائی کی فیکٹریاں ہیں اور دکانیں ہیں، لیکن اللہ نے زندگی میں ایسی بیماری ڈالی ہے چائے میں بھی شکر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں تمہیں 10 مٹھائی کی دکان کا مالک بنا سکتے ہیں ہم، لیکن کھانے میں ہمارے حکم کے محتاج ہو۔ کس کے محتاج ہو؟ اس اللہ کے، یعنی اس اللہ کو یعنی چھوڑ کر زندگی گزارنا، اس اللہ کے اوامر کے یعنی پیروی نہیں کرنا اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا، بتاؤ ہمارے اوپر ظلم ہے نہیں ہے؟ اے بھائی، جس اللہ نے میری گناہوں کو ڈھانک کر رکھا ہے، کس کو ڈھانک کر رکھا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے، ستاری کا پردہ ہے، یہ اجلے کپڑے سب کو دکھ رہے، سفید کپڑے ماشاءاللہ، کرسی پہ بیٹھ کے موٹی موٹی باتوں کرے چھے، لیکن اللہ نے گناہوں پر کپڑا ڈالا ہے۔ اللہ اگر گناہ ظاہر کر دے، میری بیوی میرے بازو میں بیٹھنے کو تیار نہ ہو، اس مالک کو چھوڑ کر میں زندگی گزاروں؟ اللہ پاک نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے دین پر چلو، میرے بندو میری مان کر چلو، اپنی مرضی چھوڑ دو، رب کی مرضی اختیار کرو، پھر دیکھو مرنے کے بعد کیسے مزے ہوتے ہیں۔ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنے والے کو اللہ پاک آخرت میں بولو کون سی زندگی دیں گے؟ من چاہی زندگی دیں گے، لیکن کب ملے گی؟ ابھی تو ملاوٹ والی ہے۔ کیسی ہے؟ ابھی کیسی ہے بولو بھائی؟ ملاوٹ والی ہے۔ اس رب نے ایک نبی بھیج کر نبی کی زندگی کا نمونہ بنایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق تم زندگی گزارو، کھانا ایسا ہوگا، پینا ایسا ہوگا، تمہاری چال چلن ایسے ہوں گے، تمہاری کمانے کے نقشے ایسے ہوں گے، تمہاری صبح سے لے کے شام تک کی زندگی، بلکہ علماء نے لکھا پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی ہماری کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو پھر مرنے کے بعد مزے ہیں، ورنہ پھر وہ اعلان کرنے والا کیا کرے گا؟ ارے او بد نصیبو، بتاؤ کون سے زمرے میں جانا چاہیے ہم کو؟ بد نصیبے والے میں یا نصیب دار والوں میں، خوش قسمت لوگوں میں؟ تو اس کے لیے یہاں زندگی کی ترتیب بتائی ہے، زندگی کی ترتیب ہماری بنے۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بعثت ہوتی تھی اسی بنیاد کے اوپر ہوتی تھی کہ انسان نبیوں کی زندگی کو فالو کر کر چلے، ان کے پیچھے چلے، نقش قدم پر چلے۔ اس پہ چلے، نقش قدم پر۔ ہم تو دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، فلاں ایسا چل رہا ہے، اسی ترقی کیا ہے، فلاں نے یوں چال شروع کی اور یہاں سے یہاں پہنچ گیا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے سے، ریگستان کا سفر، آپ کے یہاں ہوتا ہے نا سمندر میں ریت، ریگستان، اس پہ چلو تو قدم پیر کے نشان پڑتے ہیں۔ تو ایک بزرگ چل رہے تھے، ان کا شاگرد جو تھا ان کے قدم پر قدم رکھ کے چل رہا تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیارے کیا کر رہا ہے؟ کہ حضرت آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا پیارے میرے نقش قدم پر چلنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں نے جس کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا ہے تو اس پر چلے گا تو کامیابی کو پہنچے گا۔ ہاں، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ ہمارے نبی ہے، نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ ہمارے بڑوں مولانا ابراہیم صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، تندرستی عافیت دے، ہمارے سر پر سایہ ان کا قائم رکھا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے کہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ہم لوگ سنت کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بتاؤ ہماری ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے زمین سے چلنا شروع کیا تھا نا بھائی، کہاں سے چلنا شروع کیا تھا؟ ارے ڈگلے نے پگلے تو چلنا شروع کیا تھا، اور پھر کہاں سے کہاں تک پہنچے۔
ہم لوگ خوب بیان کرتے ہیں ان پہ کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا اور وہ تو ایسے تھے، لڑکی کو زندہ دروگور کر دیتے تھے، شراب کے عادی تھے اور پتہ نہیں کیا 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 ہے نا بھائی. یہاں سے چل کے کہاں تک پہنچے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم ہے اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اقتدا کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ تم کو فلاح اور بہبود تک پہنچا دے گا، کامیابی تمہارے قدموں کے اندر ہوگی. ہمیں سب کا طریقہ پسند ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ نہیں پسند ہے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں جو نبی کے طریقے پہ چلنے کا عادی ہوگا قبر میں جائے گا اللہ کے نبی کی شکل ارے میں تو اسی طریقے پہ چل کے آیا ہوں، یہ تو میرے نبی ہے. اور نبی بھی اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے کہ میرا امتی ہے، میرے نقش قدم پر چل کے آیا ہے، اس نے ایک ایک طریقے کو فالو کیا ہے، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسا میں چاہتا تھا، اس کی نیند ایسی تھی جیسے میں چاہتا تھا، اس کا صبح سے شام تک کی زندگی میری مرضی کے موافق تھی. ہاں یہ زندگیاں سکھائی گئی ہے، زندگیاں سکھائی گئی ہے. اس کے لیے ماشاءاللہ دیکھو یہ اتنی ساری محنتیں ہوئی ہیں، اتنا بڑا شامیانہ سجایا گیا ہے. ابے کس کے لیے؟ کہ کل نکاح ہو جائے گا 2 4 6 8 10 لوگوں کا ہے، بولو بھائی ہے بھائی. نہیں، ہم سب کی ہدایت کا ایک فیصلہ ہو جائے، ربانی لہر چلے اللہ کی طرف سے، اور میں بھی اس زمرے کے اندر آ جاؤں جس زمرے میں اللہ کے نبی فرما رہے کہ بعض لوگ آخرت میں داہنے ہاتھ والے ہوگے اور بعض بائیں ہاتھ والے ہوگے، میرا شمار داہنے ہاتھ والوں میں آ جائے. ہاں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بھائی؟ ہے بھائی ہم لوگ سب سے پہلے والے لوگ ہیں، پہلی صف کے لوگ ہیں. کس کو بھائی؟ بولو بھائی کیسے؟ پہلی صف کے لوگ ہیں. بولا ہے نہیں، اللہ نے پہلے کیوں پہنچایا؟ اس کے اوپر غور کریں ہم، اللہ نے اتنا جلدی اتنا پہلے ہم کو کیوں پہنچایا؟ جیسے لوگ کسی عذر کی وجہ سے رک سکتے تھے، بتاؤ اللہ میرے لیے وہ عذر لا سکتا تھا نہیں لا سکتا تھا؟ ہاں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. اب میں اپنی بس کی محنت کروں گا. بولو کیا کریں گے بھائی؟ اپنے بس کی محنتیں، مجمع میں جڑنا، مجمع کو جوڑنا، اپنی ذات سے جڑنا، تو مجھے دیکھ کر لوگ بھی جڑیں گے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہے بھائی اپنے بس کی محنت ہمارے ذمے ہے. کیا ہے بھائی؟ اپنے بس کی محنت. ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے تو فحاشی کا اڈا ہوتا ہے نا، فحاشی کا اڈا، پتا چلا کہ یہ عورت مسلمان ہے تو اس کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گئے. اب وہ عورت نے سوچا کہ یار گراہ کے آنے کا وقت ہے، اب تو اللہ والے آ کے بیٹھ گئے تو کیا کروں؟ التجا کرنے لگی، آپ چلے جائیے حضرت. بولے میری ایک بات مان لے. بولے ایک نے 100 مانوں گی، آپ بولو کیا ہے؟ تو نے کہا تو غسل کر، کپڑے بدل، 2 رکعت نماز پڑھ. عورت کو تو جلدی لگی تھی، اس لیے کہ اس کا تو وقت ضائع ہو رہا تھا. اس نے جلدی جلدی غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئی. یہاں بزرگ نے ہاتھ اٹھایا، مالک میرے بس کی محنت تھی تیرے سامنے جھکانا، میں نے اس کو جھکایا ہے، آگے کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے، لکھا ہے کتابوں میں. اس نے سر اٹھایا، اللہ نے ولی بنایا اس کو. ایسے ہم آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، ہم لائے گئے، اللہ کی طرف سے ایک نظام چلایا ہمارے لیے. ورنہ جیسے اوروں کو حالات نے روکا، ہمارے اوپر بھی حالات آ کر ہم بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کل صبح آج سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں ایک ربانی لہر چلے گی. ہاں اس میں اپنے آپ کو پیش رکھنا بھائی، رکھو گے انشاءاللہ بھائی، پیش آگے آگے رکھنا. ہاں تقاضوں کو پورا کرنا. صحابہ تقاضے کو پورا کرتے تھے، ہم لوگ تقاضے سے کیا کرتے؟ ارے بولو. ہاں بھائی حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان بچہ اونٹوں کی ٹانگوں میں چھپ رہا ہے. پکڑ کے نکالا، دیکھا میرا بھائی عمر ہے. کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہ بھائی تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے جنگ میں جانے سے منع کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں میں اس میں جا کر شہادت کا جام پی لوں. آج یہ جذبات فنا ہو گئے. ارے تو تشکیل والے کو دیکھ کے کیا ہوتا؟
50 واقعات دل میں آ جاتے ہیں، کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں، ہے بھائی. اور جب اس کی نیت ایسی رہتی ہے تو اللہ پاک بھی اس کے اوپر حالات لاتے ہیں. تیری نیت ہی ایسی ہے تو لے حالات. اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے، جیسا گمان بندے کا ویسا اللہ کا فیصلہ. وہ دو چھوٹے بچے، ایک کو جنگ میں جانے کو، ایک کو کہا آپ جا سکتے ہیں جماعت میں، ایک کو کہا آپ واپس جائیے آپ چھوٹے ہیں. تو چھوٹے والے نے ترکیب لگائی اور اپنے چچا کی سفارش لے کر پہنچا اور یوں کہا اللہ کے نبی میرا کنواں مضبوط ہے، آپ مجھ سے اس کی کشتی لڑائیے، میں اس کو پچھاڑ دوں گا. بولو ہم سب جانتے ہیں نا کیوں وہ بول رہے تھے، تو کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے؟ ان کے جذبات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور اجازت دی چلو کشتی لڑو. تو وہ جس کو جانے کی، واپس جانے کی، گھر جانے کی اجازت ہوئی، وہ جانے والے سے کہہ رہا بھائی تیرا تو بیڑا پار ہے، میرے لیے بھی اگر کچھ ہو جائے تو میں بھی شہادت کا جام پی سکتا ہوں، لہٰذا میرے پچھاڑنے سے تو گر جانا، اللہ کے نبی مجھے جانے کی بھی اجازت دے دیں گے. آج یہ جذبات فنا ہو گئے. آج جب تشکیل کا موقع آیا تو ہم لوگ بے شک نیچے دیکھنا چاہیے. ہم اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، میں ہوں میرا رب ہوں، نہ میرے بیوی بچے کارخانہ دکان مکان کھیت کلیان کوئی نہیں، میں اور میرا رب ہو. پھر دیکھو اللہ کیسے فیصلے کرتا ہے. ہاں اللہ کے اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندے میرے راستے میں چل کر دیکھ، تیرے لیے راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. اقوال زری ہوتی نا، اقوال زری کیا بولتے وہ، انمول، ہاں انمول موتی. اللہ فرماتے میرے بندے میرے راستے میں بک کر تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دوں تو کہہ رہے تیرا کوئی مول نہیں لگا سکتا ہے. صحابہ کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ ارے بولو کوئی صحابہ کی قیمت لگا سکتا ہے؟ چھوٹے سے ادنا سے کوئی صحابی ادنا نہیں ہے، لیکن مثال کے لیے لوگ کہتے ہیں ایک ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ پوری دنیا کی انسانیت مل کے نہیں کر سکتی ہے. اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہے، بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ چودھری قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں بلال حبشی غلام بھی ہے. تو انہوں نے ایک شوشہ نکالا کہ چلو اس کو ذلیل کرنے کا بھی موقع لگا. تو اللہ کے نبی سے پوچھے یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہے، اور ان کا حسب نسب گنا رہے ہیں، اور یہ عمر ابن خطاب ہے، فلاں فلاں اس سے ہے. سارے بڑے بڑے صحابہ کا القاب اللہ کے نبی ان کے یعنی خاندانوں کے ساتھ گنا رہے ہیں. بلال حبشی کی باری آئی، پوچھنے والا خاموش ہو گیا تو سونے والے بھی جاگ گئے کہ بیان ختم ہو گیا کیا. جب پورا مجمع متوجہ ہوا تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے فرمایا بھائی یہ بلال ہے، بلال میرا ہے اور میں بلال کا ہوں. قربانی ہے دوستو بزرگوں، اللہ قربانی کو اللہ سے بڑا قربانی کا قدردان کون ہے؟ ہاں امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال کی قربانی دی، اللہ کے نبی پر لگاتی گئی لگاتی گئی لگاتی گئی. وہ مکہ کی سب سے بڑی مالدار عورت، لیکن جس روز مری ہے 13 پیون کپڑے میں لگے ہیں، مال لگایا ہے. ہاں اللہ کی طرف سے فرشتہ آ رہے ہیں اور کہا نبی جی اللہ پاک سلام عرض کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کتنا لگایا کہ ٹاٹ پہننا پڑا، اور بٹن کی جگہ کیا لگایا؟ ارے بولو کانٹے لگائے. اللہ سے بڑا قربانی کا قدردان کوئی نہیں ہے. ہاں ہم نہیں جانتے، ہم تو سمجھتے یہ فلاں ایسا آیا 4 مہینہ آیا پیسہ لے کے آیا، پتہ نہیں کس قربانی کے ساتھ آیا ہے. اللہ قربانی کی قدر کرنے والے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ قرآن کہتا جو دلوں میں ہوگا اللہ اس کو نکالنے والے ہیں. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، جبرائیل امین آ رہے ہیں اسی لباس کے اندر. اللہ مثال تعجب نہ کیجئے، آسمان کے سارے فرشتوں نے آج یہ لباس پہنا ہے، لیکن اللہ پاک ابو بکر کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اللہ پوچھ رہے ہیں اے نبی جی ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں خوش ہے. ہاں اس کے لیے بھائی دوست بغائزو دیکھو ابھی ہماری مجلسیں شروع ہوگی ہے نا بھائی. کیا ہوگا بھائی؟ ابھی ہمارا اجتماع شروع ہو رہا، مجلس کوئی ہماری مجلس مس نہ ہو ہے بھائی.
नागा न हो। तकाजे को आगे पीछे करो, पेशाब पाखाने को रोको, हाँ थूकने फूकने की बीमारी इसको थोड़ा दबा कर रखो। बोलो आदमी थूकने फूकने वाला है, रोजे की नियत कर लिया तो इसको फर्क पड़ता है फिर है भाई? पड़ी के घसने वाला 10 पड़ी के घस डाले, इसको फर्क पड़ेगा? फूक मारने वाला बीड़ी के चुस्की मार मार के इसके मुंह पे फूक मार दे, फर्क पड़ेगा भाई? क्यों नियत किया? ऐसे नियत करके बैठे, जब से हमारा काम शुरू होगा जब तक खत्म नहीं होगा, ये हमारा एक अमल है। क्या है भाई बोलो? हाँ, ऐसे इज्तिमा हमारा एक अमल है। आज की जोहर की मजलिस से लेकर या खित्तेवार जमात की जो फजर बाद मजलिस हुई गई यहां से लेकर, जब तक दुआ सुबहान अल्लाह बिहम्दी नहीं हो जाता, वहां तक हमारा एक अमल है। अमल के तरीके पे होगा तो उस पे जो अजर है वो मिलेगा। हाँ, इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी। बोलो नमाज में मेरी मर्जी चलेगी? मैं तो जमात में हूं और मैं रुकू में यासीन शरीफ पढ़ूंगा, बोलो नमाज हो जाएगी? नहीं नहीं, बे नहीं, 3 सजदा करे, एक सजदे पल्ला ये देते, मैं 3 सजदा करूंगा, बोलो हो जाएगी? ऐसे तरतीब, ऐसे हमारी इज्तिमा की तरतीब है। हमारी मजलिस शुरू हुई आज सुबह से, अब जब तक हमारी सुभान अल्लाह बिहम्दी नहीं हो जाता, हम अल्लाह के रास्ते में जाने वालों का मुसाफा नहीं हो जाता, यहां तक हमारा एक अमल है। जब अमल के तरीके पे होगा तो अमल करने वाला अल्लाह इसको जाया नहीं करेंगे, बल्कि अमल का बदला अल्लाह पाक इसको देंगे। तो करोगे इंशाल्लाह भाई? है भाई? और वक्त कीमती है, इसको भाई अल्लाह के जिक्र के साथ, फिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ। आज दुनिया में सबसे बड़ा अलमिया ये है, हाँ बंदा अल्लाह से गाफिल है। किससे गाफिल है भाई? अल्लाह से गाफिल है। ये जिक्र तस्बीह और अल्लाह की याद दिलाने के लिए है। एक सुभान अल्लाह पर अल्लाह क्या देते हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह क्या देंगे, अल्लाह अकबर की निदा के ऊपर अल्लाह मेरे दिल को अल्लाह की बड़ाई अजमत से भर देंगे। हाँ, इसके लिए तस्बीहात की पाबंदी हो, हुजूर पर खूब दुरूद और सलाम हो, और दोस्तों बुजुर्गों अपने गुनाहों को सामने रखकर इस्तगफार की कसरत हो। करोगे भाई इंशाल्लाह भाई? अल्लाह पाक हम तमाम को कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे।